بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں روتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے یا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خود کو دیکھا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 7 ایسے خواب جو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ یہ خواب نہ صرف روحانی تبدیلی کی علامت ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام بھی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اپنے خواب میں معافی کی ایک جھلک ملی ہو مگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو۔ دوستو، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی روحانی اور معلوماتی ویڈیوز ڈیلی اور بر وقت ہمارے چینل کے تھرو ملتی رہیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں۔ انفارمیٹیو لگے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے پوچھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اجتماعی دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں میسیج آیا اجالا کی آئی ڈی سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بھی انسانی زندگی پر رنگوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس پر بھی ایک ویڈیو ضرور بنائیں۔ تو اجالا انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بناؤں گی، تو آپ کل کی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ ویون کی آئی ڈی سے ہمیں میسیج آیا کہ آپ بھی خواب میں شتر مرغ دیکھنا، شتر مرغ کا بچہ یا اس کی پیدائش دیکھنا، شتر مرغ کو خریدتے ہوئے دیکھنا اور شتر مرغ پر تفصیلی یعنی کہ اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو ویون، شتر مرغ کو خواب میں دیکھنا حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جنگی مرد یا عورت کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں شتر مرغ پر سوار ہو تو یہ جنگل کے سفر یا کسی جنگی شخص پر غالب آنے کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ شتر مرغ کا بچہ ہے یا آپ نے اس کی پیدائش دیکھی ہے شتر مرغ کے بچے کی، تو یہ خواب مرد بیابانی سے فرزند حاصل ہونے کی علامت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی جنگی یا آزاد فطرت کے شخص سے تعلق قائم کرے۔ اگر خواب میں آپ نے شتر مرغ کو خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب کسی جنگلی یا آزاد فطرت کی عورت سے تعلق قائم کرنے یا کنیز خریدنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی جنگلی یا آزاد فطرت کے شخص سے فائدہ حاصل کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے، ساتھ میں خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی بیان کیا کریں، اور خواب کو مختصر اور جامع بیان کیا کریں اور ایک ہی کامنٹ سیکشن میں پوچھا کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کو اور تعبیر کو ضرور شامل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر ان 7 خوابوں کی کہ جن میں سے اگر کوئی خواب آپ نے دیکھ رکھا ہے تو یہ ایک خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو پہلا خواب ہے توبہ کرنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رو رو کر توبہ کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی مبارک خواب ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کا دل نرم ہو چکا ہے اور اللہ اسے ہدایت کی روشنی دکھا رہا ہے۔ ایسا خواب اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے یا معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 222 میں، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔
دوستوں ہمارا دوسرا خواب ہے خود کو سفید لباس میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خود کو خواب میں سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا باطن پاک ہو رہا ہے۔ سفید لباس پاکیزگی، نورانیت اور گناہوں سے پاکی کی علامت ہے۔ ایسا خواب اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف سے واپس لوٹ رہا ہے اور اس کی روحانی صفائی ہو رہی ہے۔ دوستو ہمارا تھرڈ خواب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت کی نشانی ہے۔ ایسا خواب بتاتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے اور اس کی روح پاک ہو رہی ہے۔ ایسے خواب میں پڑھی جانے والی آیت پر خاص توجہ دینی چاہیے کیونکہ وہ خواب کا اصل پیغام ہو سکتا ہے۔ ہمارا فورتھ خواب ہے خود کو روتے ہوئے دیکھنا مگر خاموشی سے، مطلب چلا چلا کر نہیں روتے ہوئے دیکھنا بلکہ خاموشی کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں زور زور سے نہیں بلکہ خاموشی سے دل کی گہرائیوں سے رو رہا ہو تو یہ خواب گناہوں پر شرمندگی اور سچی توبہ کی علامت ہے۔ ایسا خواب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ اپنے کیے پر نادم ہے اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ دوستو ہمارا ففتھ خواب ہے مسجد دیکھنا یا مسجد میں داخل ہونا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھے تو یہ بہت نیک خواب ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ نیکیوں کی طرف واپس آ رہا ہے۔ مسجد کا خواب روح کی پاکیزگی اور اللہ سے قربت کی نشانی ہوتا ہے، اور یہ خواب اس بات کی بھی تعبیر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے شفا دے رہے ہیں اور آپ کے لیے صحت اور تندرستی کی علامت بھی ہے۔ ہمارا سکس خواب ہے بارش دیکھنا۔ خواب میں بارش کا دیکھنا اکثر اللہ کی رحمت اور گناہوں کی صفائی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ اس میں بھیگ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے روحانی پاکیزگی کا پیغام ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کے گناہ دھل رہے ہیں اور اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ دوستو ہمارا سیونتھ اور لاسٹ خواب ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ کہ خود کو خانہ کعبہ میں دیکھنا یا حج کرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خانہ کعبہ دیکھے یا حج کرتا ہوا خود کو پائے تو یہ خواب گناہوں کی مکمل معافی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی علامت ہوتا ہے۔ یہ خواب اللہ کی خاص عنایت کا پیغام ہے کہ وہ اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہے اور اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی خواب بھی دیکھا ہے تو خوش ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے، لیکن یاد رکھیں خواب اپنی جگہ، اصل اہمیت سچی توبہ کی ہے، نماز کی پابندی اور اچھے اعمال کی ہے۔ تو آئیے ہم سب دل سے توبہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب ایک پیاری سی اور چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ تعالیٰ، میں آپ کے حضور ہاتھ پھیلائے، دل جھکائے اور آنکھوں میں شرمندگی لیے حاضر ہوں۔ اے رحمان و رحیم، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو نے ہمیں ناپاک ہونے کے باوجود اپنا بندہ بنایا۔ تو نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ یا میرے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے جو تو جانتا ہے، اور وہ بھی جو میں بھول چکا ہوں مگر تو نہیں بھولا۔ اے میرے اللہ، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہماری نیت کو درست فرما،
ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور بے فائدہ باتوں سے بچا۔ یا اللہ، میرے والدین اس دنیا فانی سے جا کر اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں جا چکے ہیں۔ یا اللہ، وہاں پر آپ میرے والدین کی بہت اچھی مہمان نوازی کریں، جس طرح انہوں نے دنیا میں ہماری پرورش کی، ہمیں اچھا کھلایا پلایا، ہمارا خیال کیا۔ یا اللہ، وہاں پر میرے والدین پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ یا اللہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی خصوصی بخشش، خصوصی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں، آمین۔ یا اللہ، میرے بہن بھائیوں کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، جو بھی میرے سبسکرائبرز ہیں، ان سب کو اور ان کے بہن بھائیوں کو اور تمام اہل ایمان سب پر رحم فرمائیں، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور دلوں میں محبت عطا فرمائیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دیں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور وہ راستے دکھا دیں جن پر آپ نے اپنے نیک بندوں کو چلایا ہے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی لذتوں اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیں، ہمیں قبر کے عذاب، قیامت کے اندھیروں اور پل صراط کی لغزش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اس دعا کی توفیق دی، اس طرح ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہماری سچی توبہ کو قبول فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔